اور بعض لوگوں نے اس کو بستر کے ساتھ ایسا باندھ دیا ہے کہ باقی چکروں میں کونیم کی سوچتے ہی نہیں، حالانکہ کونیم کمپیٹ کرتی ہے باقاعدہ کاکولس سے. جس طرح کاکولس کے چکر ہیں اسی طرح اس کے بھی ہوتے ہیں، اور سٹوپ کرنے سے خاص طور پر. اور وہ چکر بلڈ پریشر میں بھی آتے ہیں. ان چکروں میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ بیلاڈونا، بیٹاکاب، یہ بہت کام آتے ہیں. یوں کریں آپ سر اٹھائیں اور پھر اٹھائیں، تو ایسے موقع پر جو چکر ہیں بسا اوقات بلڈ پریشر سے بھی تعلق ہوتا ہے ان کا. مگر کونیم میں بھی یہ چکر پائے جاتے ہیں خصوصیت سے. حرکت سے، سفر کے وقت نظارہ گھوم رہا ہو آنکھوں کے سامنے جیسا کاکولس کی علامتیں ہیں وہ سب اس میں پائی جاتی ہیں. بیٹھے ہوئے اگر چیزیں سامنے سے گزر رہی ہوں، کاریں دیکھ رہا ہے آدمی، اس سے بھی چکر آ جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے اس کا اعصاب سے کم و بیش ویسا ہی تعلق ہے جیسے کاکولس کا ہے، کیونکہ کاکولس میں بھی اعصاب کا تعلق ہے. لیکن کونیم میں یہ میں نے نہیں پڑھا کہ خبر ذرا دیر سے ملے، یہ اس میں پایا جاتا ہے. اور کس میں پایا جاتا ہے؟ اگر آنکھیں سوجی ہوں تو عام طور پر روشنی سے، یا سوجی نہ بھی ہوں اور اندر انفلمیشن، سرخی پائی جائے تو روشنی سے طبیعت گھبراتی ہے. لیکن یہ وہ دوا ہے جس میں کوئی بھی ورم کی یا سوزش کی علامت نہ پائی جائے، پھر بھی روشنی سے طبیعت گھبرائے اور پانی بہے آنکھوں سے. یہ کونیم کی خاص علامت ہے. سلیم، پیچھے ایک آیا تھا نا ایسا کیس، میں نے کہا تھا مجھے یاد پڑ رہا ہے، میں نے کہیں پڑھا ہے یا پڑھایا نہیں تھا. وہ کونیم ہی تھی جو مجھے یاد نہیں آ رہی تھی اس وقت. اب آپ مجھ سے پوچھنا، مجھے یاد ہیں وہ کون تھیں. ان کو ایک دو دوائیں تجویز کی تھیں لیکن وہ فرق نہیں پڑا تھا. آنکھوں میں سوزش نہیں تھی اور پانی بہتا تھا. اب بعض اور علامتیں ایسی تھیں جس میں اب مجھے یاد آ گیا کہ کونیم تھا. میں سلیم سے کہہ رہا تھا میں نے پڑھایا ہوا ہے کہیں، یاد نہیں آ رہا، کہتا میں دیکھوں گا. تم نے دیکھا تھا نوٹس میں؟ چلو یہ بھی شکر ہے، بھول ہی گئے تم. میں ملنا نہیں تھا، کونیم میں تھا یہ. مگر السریٹو تکلیفوں میں بھی کونیم میں نے بتایا نا وہ تو ہے ہی. یہاں تک کہ کارنیا کے السر میں بھی یہ کیوریٹو معلوم ہوئی ہے. جب کونیم کی علامتیں پائی جائیں تو کارنیا کا السر جو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو ہیل کرنا، وہ خدا کے فضل سے اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اوپر کے جو چھپر ہیں آنکھ کے، ان کا فالج میں نے بتایا، لیکن فالج نہ بھی ہو تو شروع میں کچھ بوجھل ہو جاتے ہیں. آنکھ کھولتے وقت محسوس ہوتا ہے کہ بوجھل ہیں، اور یہ علامت ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ کونیم کا فالج آہستہ آتا ہے. اس لیے اگر اس وقت کونیم دے دی جائے تو فوری طور پر بیماری ٹھیک ہو جائے گی. اگر ایک دفعہ چھپر کا فالج ہو جائے تو اس کا ہیل کرنا عموماً مشکل ہوتا ہے. ہو تو جاتا ہے مگر بہت وقت طلب کرتا ہے. تو کونیم کے لیے یاد رکھیں، علامتیں ہوں تو آنکھ کو چھپر کی چوٹی کی دوا ہے. آغاز میں اس میں رفتہ رفتہ کمزوری اور بوجھل پن محسوس ہوتا ہے، پھر گر جاتے ہیں چھپر، ہاتھ انگلیوں کے بغیر کھولے نہیں جا سکتے. کینسر انڈیوریشنز کا میں بتا چکا ہوں. بعض دفعہ سوالوئنگ مشکل ہوتی ہے، یعنی ہضم نگلنا. یہ اسوفیگس جو نالی ہے معدے کے اندر جاتی ہے، اس کے اوپر جو چھلے ہیں ان میں کمزوری سے ہوتا ہے. اور اس کی بہت سی دوائیں کئی اور بھی ہیں جو بتائی تھیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کونیم. اگر وہ سیکیوٹا کی وجہ سے ہو تو اس میں پھر اسپیزم ہو جاتا ہے، اسپیزم کی وجہ سے رک جاتا ہے. اور ہائیڈروفوبینم، اسٹریمونیم وغیرہ یہ چیزیں اس میں کام آ جاتی ہیں اگر وہ اسپیزم کی وجہ سے ہو. اگرچہ زیادہ تر ہائیڈروفوبینم اور اسٹریمونیم سانس کی نالی کے اسپیزم میں استعمال ہوتے ہیں، مگر ہائیڈروسائنک ایسڈ دونوں جگہ برابر کام کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ دونوں دوائیں جو میں نے بتائی ہیں یہ بھی میرے تجربے میں ہے کہ کھانے کی نالی پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا سرکولر فائبر سے ایک تعلق ہے، اور خاص طور پر
गले के अंदर नरखरा हो या दूसरी जगह, उनके स्पेज़म से ताल्लुक़ रखती हैं। बेलाडोना उसमें काम नहीं आती, क्योंकि ये खाने के वक्त जो स्पेज़म है या तो दूध हिस्सी से होता है, टच हुआ है, उसका सिक्यूटा से बहुत ताल्लुक़ है, और कॉकस का भी ताल्लुक़ है दूध हिस्सी से। मगर ये जो दवा है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाती है इस चीज़ को, और कुछ अर्सा इंसान महसूस करता रहे कि अब मैं निगल नहीं सकता पूरे ज़ोर से, कुछ कमज़ोरी वाक़या हो रही है, तो वो वक्त है कि कोनियम दिया जाए। और हर्ज कोई नहीं है। अमूमन कोनियम की दूसरी अलामतें भी ज़रूर पाई जाएंगी, चक्कर की तरफ रुझान, एक दो और चीज़ें, तो कोनियम को भूले नहीं, क्योंकि एक दफ़ा वो हो जाए तो बड़ा मुश्किल पड़ता है। बाद बच्चे बेचारे इसी तरह सूख जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करके खोलेंगे, मगर वो ख़तरनाक चीज़ है, ऑपरेशन करके मामला बिगड़ जाता है, बाद में वो फिर नालियाँ लगानी पड़ती हैं। यहाँ ऐसे बच्चे यहाँ थे जिनको नालियाँ लगी हुई थी, एक बच्चा तो मसलन, और वो बगैर नाली के बिल्कुल ठीक ठाक है, सांस की नाली में था उसके स्पेज़म। मगर खाने की नाली में भी स्पेज़म हो और खाना ना जा सकता हो तो होम्योपैथिक से इलाज हो जाता है, इसमें ऑपरेशन की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है।